ہارون صاحب، نظام ایسے ہی چلتا رہے گا جس طرح سے اب چل رہا ہے؟ ان کے جلسے تو ہوں گے مگر عوام کا کیا ہوگا؟ مہنگائی چلتی رہے گی، بجلی نظام اس طرح نہیں چلے گا۔ ہر چیز کے لیے قدرت نے ایک مہلت مقرر کی ہوتی ہے۔ جب کسی چیز میں خرابی ہوتی ہے، کسی معاشرے میں کوئی بڑی خرابی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ہے، نظام عدلی نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہے، BR ٹھیک نہیں، سول سروس ٹھیک نہیں، شرافیہ کا سلوک ٹھیک نہیں، بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے، سڑکوں پہ بھکاریوں کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے۔ تو یہ نظام اس طرح تو نہیں چلے گا، ایک دن کوئی حادثہ ہو جائے گا، اچھا یا برا، یہ بھی ممکن ہے کہ بہتری کی طرف چلی جائیں چیزیں، کوئی لوگوں کے اندر احساس اور شعور پیدا ہو، کچھ لوگ اکٹھے ہوں۔ مطلب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 10-20 ذہین آدمی اکٹھے ہو جائیں اور ایک لائحہ عمل تشکیل دیں۔ کچھ لوگوں نے ریسرچ ورک تو کر رکھا، سمجھی جاتی ہے پاکستان کمٹمنٹ نہیں، ذہانت کوئی چیز نہیں ہے، انسانی عقل کچھ بھی نہیں ہے اگر اخلاص شامل نہ ہو۔ آدمی اپنی عقل سے کیا کرے گا کہ کچھ پیسے زیادہ کما لے گا، کچھ زیادہ اپنا نام پیدا کر لے گا، ٹھیک ہے، کچھ اور کر لے، کسی ہنر میں کمال پیدا کر لے گا۔ اصل چیز میں نے شروع میں یہاں آپ سے عرض کیا کہ وہ درد اور اخلاص ہے۔ جب شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں اسے گمراہ کروں گا، وہ فرشتوں نے بھی کہا یہ خونریزی کرے گا انسان، تو جب شیطان نے کہا میں اسے گمراہ کروں گا، کیونکہ وہ تو اس کی فطرت سے تو واقف تھا، اس کی جبلتوں سے تو واقف تھا، اس کو شہرت کی خواہش ہے، اس کو دولت کی خواہش ہے، اس کو غصہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، انتقام کا اس میں جذبہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا مگر میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اخلاص شرط ہے۔ وہ دردمندی کہاں ہے جو محمد علی جناح میں تھی؟ فاطمہ جناح نے لکھا ہے لاہور کے قریب کا کوئی ریلوے اسٹیشن تھا، اب مجھے یاد نہیں وہ کون سا تھا، عام طور پہ وہ رات کو اٹھ کے ہجوم سے خطاب نہیں کرتے تھے، انرجی کم تھی، سوتے تھے، اور لوگ ان کا احترام بھی بہت کرتے تھے۔ بس گاڑی میں لوگ ریلوے اسٹیشن پہ ایک جھلک اگر دیکھ لی تو بڑی بات ہے، خطاب نہیں کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے خطاب کیا، ان کے جی 4 لوگ ہیں، انرجی اتنی کم تھی کہ جب خطاب کر کے اپنی سیٹ پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ کھانا برائے نام آخری برسوں میں کھاتے تھے، لیکن ول تھی، ایک آئرن ول تھی اور اخلاص تھا کہ چٹاگانگ سے لے کے چترال تک چلے جاتے تھے، اور خود ذاتی فکر کتنی تھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ قائد اعظم کہاں تھے جس دن 1946 کا الیکشن ہو رہا تھا؟ ان کا حلقہ انتخاب تو بمبئی تھا۔ تو قائد اعظم یہ پختونخوا کا جو علاقہ ہے جہاں سمگل چیزیں بکتی تھی، کیا اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو؟ باڑا بازار۔ باڑا۔ قائد اعظم وہاں تھے ریسٹ ہاؤس میں۔ کسی نے پوچھا قائد اعظم آپ اپنے حلقے سے اتنا دور پڑے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی مقدور بھر خدمت کی ہے، اب بھی اگر وہ مجھے ووٹ نہ دینا چاہے تو نہ دو۔ اور ہارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہ تو جب کھڑے ہوتے تھے اتنی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں تھی، معاشرہ بھی بہتر تھا۔ اب تو بریانی ہوگا، مخالف امیدوار نے کہا میں بیٹھ جاؤں، میرے الیکشن کے اخراجات دے دیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا اب ان کو کیا ہے بھائی؟ ان میں سب سے ایماندار آدمی عمران خان ہے، جس پہ کرپشن کا جو 180 کنال کے گھر میں وہ رہتا ہے، ایک شاہانہ زندگی ہے۔ انہیں درد کے ماروں کا، بھوک کے ماروں کا، مریضوں کا، دکھیا لوگوں کا انہیں کیا درد ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر ہو تو کہیں سے اصلاح کا آغاز ہو۔ لیکن ہارون صاحب، عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے۔ نہیں کرپشن کا تو چارج نہیں ہے، مگر عمران خان صاحب پہ عقل مندی کا بھی کوئی الزام نہیں ہے، کبھی کسی کوئی نہیں۔ ان میں سے کوئی عقل مند ہے ہارون صاحب جو آج سٹیج پہ ہے؟ نہیں، دیکھیے نا، شہباز شریف نے کرپشن کی، ویسے تو وہ کہتا ہے دہلے کی بھی نہیں کی۔ ویسے ان کا کیا حال ہے شہباز تو مگر یہ کہ کام کاج تو کر سکتے تھے نا۔ شہباز صاحب کا کیا حال ہے؟ پرائرٹیز غلط تھی۔ شہباز شریف صاحب سے زیادہ تو آسودہ حال آدمی کوئی نہیں، جیل میں نہ خوشامد کرنی پڑتی ہے جیل میں۔ جیل کیا کہتی ہے،
وہاں بڑے جیل ایک احساس ہے. میں جیل میں رہا ہوں بھٹو صاحب کے زمانے. جیل ایک احساس ہے کہ بھئی اتنے بجے کمرے میں بند ہیں, باہر نہیں نکل سکتے. جب آدمی چند دن میں اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا کوئی شدید احساس نہیں ہوتا. پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں, نماز پڑھ لی, نماز پڑھتے ہیں شہباز شریف صاحب, نماز پڑھ لی, کتابیں پڑھ لی, غور و فکر کر لیا, آسودگی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی ابھی 15 دن تو کورونا میں تو اپنے کمرے میں ہی بند رہا نا, تو کیا ہو گیا, تھوڑی بہت بوریت ہو جاتی ہے, وہ بے چین آدمی ہے طبعاً. لیکن یہ کہ انہیں کیا ہے, نہ وہ جانے اور ان کے بھائی جانے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تحریک ناکام ہو. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کو تو یہ سازگار نہیں ہے, اور بلاول نے کہہ بھی دیا کہ ہم تو استعفیٰ نہیں دیں گے, ہم تو استعفیٰ لینا چاہتے ہیں. اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بہت زیادہ. جی آصف علی زرداری صاحب بھی تو انٹرسٹڈ نہیں ہے نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون کے سب لوگ مستعفی ہونا نہیں چاہیں گے, اس لیے کہ الیکشن لڑنا دوبارہ بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. جب یہ ان سے استعفے مانگیں گے تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ ممکن ہے پی ٹی آئی سے رابطہ کریں کہ اگلی دفعہ اگر آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں تو ہم آپ کے ٹکٹ پر لڑ لیں گے. ٹھیک ہے, فوری طور پر کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا. حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. اگر یہ تحریک چلتی رہی, ساتھ ہی مہنگائی بڑھتی رہی, مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, اور پولیس کو ٹھیک نہ کیا گیا. عمر شیخ صاحب آ گئے ہیں لاہور کو ٹھیک کرنے کے لیے. عمر شیخ صاحب کا بھی تو ابھی دعویٰ ہی ہے نا, جب وہ کچھ کر دکھائیں گے تو پھر دیکھیں گے. وہ محمود صاحب ہوتے تھے, محمود غازی صاحب, وہ وائس پریزیڈنٹ رہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے, بڑے عالم آدمی تھے. انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ کو پیرس میں لکھا, جو اپنے عہد کے سب سے بڑے اسکالر اس وقت سمجھے جاتے تھے, کہ میں نے ان عنوانات پر ریسرچ کا ارادہ کیا ہے. تو ان کا جواب مجھے لفظ بلفظ یاد ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے انہیں جواب میں لکھا, استنبول کے لیے پابر عقاب, آپ کا خط مجھے بھایا نہیں. اہمیت متن کی ہوتی ہے, عنوان کی نہیں. عنوان کی نہیں. سوال یہ ہے کہ تم نے کیا کیا جب تمہیں حکومت ملی, تم نے خلق خدا کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے تو 3-3 ہزار کنال تک کے گھر کے بنا لیے. کسی کو تو ایسے لوگ نہیں ملی. کتنے لوگ ہیں جن کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, کتنی جن کی لندن میں اور واشنگٹن میں بھی ہیں, اور ایسے کتنے ایسے ہیں, پہ سوتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, پیٹ بھرنے کے کھانا. آج تو مسلمانوں کا معاشرہ, لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں, یا کوئی دادا دربار ہی چلا جاتا ہے, میاں امیر کے مزار پہ چلا جاتا ہے, کئی جگہ لنگر ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کھانا پکا کے لنگر خانوں کو آباد رکھتے ہیں. ورنہ یہ تو ایک سوشل سیکورٹی سسٹم ہے اس معاشرے کا, کہ رشتہ داروں کی لوگ مدد کرتے ہیں, پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں, بیمار کو دوا لے دیتے ہیں, ہمدردی ہے قوم میں. ورنہ آپ کو پتہ ہے دلی میں ہر روز بھوکوں کی 25 لاکھ لاشیں اٹھائی جاتی ہیں ایوریج, جو بھوک سے مر جاتے ہیں. لاہور میں یا کراچی میں سے کوئی تصور نہیں. کراچی میں ایک صاحب ہیں, اب انہوں نے لاہور میں بھی شروع کیا ہے 1-2 سال سے, جو 1.5 لاکھ آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. 1.5 لاکھ آدمیوں کو